حضرات آج ہم ذرا درود شریف کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم درود پاک کے بارے میں کچھ اس کی حکمتیں، اس کو پڑھتے وقت ہمارے عقائد اور تصورات کیسے ہونے چاہیے، اور اس درود کے ساتھ جڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم نے کیسے جڑنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ 4 باتیں کریں گے۔ پہلی بات جو سمجھ لیں اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی کے حوالے سے ہم لفظ بولتے ہیں کہ بھئی درود پڑھیں، بھی درود پاک پڑھیں، یہ ہم اکثر جو نا بھائی یا دوست وہ دال کے اوپر زبر کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ یہ درود زبر کے ساتھ نہیں ہے، پیش کے ساتھ ہے۔ دال کے اوپر پیش ہے، درود ہے، درود نہیں ہے۔ پہلے یہ لفظ ہمیں ہمارا درست کرنا ہے کہ جب ہم اتنا درود پاک پڑھیں، درود پڑھیں تو دال کے اوپر پیش کے ساتھ درود کہنا ہے، دال کے اوپر زبر درود نہیں کہنا۔ اور یہ درود لفظ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے الصلاۃ ہے۔ جو نماز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے الصلاۃ، وہی لفظ الصلاۃ اس درود پاک کے لیے بھی استعمال ہے۔ عربی میں اس کو الصلاۃ کہتے ہیں اور فارسی میں درود کہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بنیادی چیز ہمیں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا تلفظ کے ساتھ اب اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ جو لفظ درود فارسی میں ہے تقریباً ملتا جلتا مطلب ہی الصلاۃ کا ہے، اور اس کا معنی ہے کسی کی طرف جھکنا، مائل ہونا، محبت کرنا، کسی کے ساتھ جڑنا، اور دعا بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ الصلاۃ کا ایک مطلب نماز والا، ایک الصلاۃ کا مطلب دعا، ایک الصلاۃ کا مطلب کسی کی طرف مائل ہونا، جھکنا، محبت کے ساتھ جڑنا۔ تو اس مطلب سے ہمیں کیا مطلب ہے، یہ درود پاک یا الصلاۃ ہم نے پڑھ کر یا بھیج کر کیا کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے، محبت کے ساتھ ان کی طرف جھکنا ہے، محبت کرنی ہے۔ اور یہ جو درود کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اس میں خصوصاً جو ایک خاص اس کا مطلب ہے کہ دعا کر رہے ہیں۔ اب اس درود پاک اور الصلاۃ کے ساتھ 4 بنیادی عقائد جو نہ جڑے ہیں اس کو سمجھ لیجیے گا۔ جب بھی ہم درود پاک پڑھیں تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم پڑھنے لگے ہیں تو اس کے پیچھے اس کا فہم اور اس کے پیچھے اس کی حکمت کیا ہے۔ پہلا سب سے بڑا جو اس کا حکمت اور وہ فہم کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سب سے بڑا جو احسان عظیم ہم پر کیا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیج کر کیا ہے، اور اس کے ساتھ احسان یہ کیا کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ اب اس احسان عظیم کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہمیں کہ ہم یہ درود پاک پڑھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احسان عظیم ہم پر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور پھر ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اس کے شکر کے طور پر ہم درود پاک یا دعائیہ کلمات کہتے ہیں۔ دوسرا دعائیہ کلمات ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت تو نہیں ہے نا، دعائیں اور دعاؤں کی تو ہمیں گناہگاروں کو ضرورت ہے نا، انہیں ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جیسے نکموں کی دعاؤں کی انہیں کو ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ دعائیہ کلمات درود پاک کی شکل میں سکھلا کر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے، زندہ نے فوت والے کے لیے دعا کرنی ہے، زندہ نے
فوت والے کے لیے دعا کرنی ہے، فوت شدہ بندے نے زندہ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اس کائنات کی مخلوقات میں جو سب سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے ذریعے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اب جو زندہ ہے اس نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اس سے عقائد کی شکل میں ہماری بہت ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات، یہ دعائیں کروانے کا، یہ درود پاک پڑھوانے کا، تعلیم دینے کا مقصد ایک اور بنیادی جو فہم یہ ہے، حدیث پاک اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ ایک بندے کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ وہاں پر موجود نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بھائی اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں جو یہ اس کے لیے خیر مانگنا ہے، اس کے حق میں بھی یا اللہ خیر کو قبول کر دے۔ تو ہم درود پاک اتنی بڑی ہستی کے لیے دعائیہ کلمات کر کے انڈائریکٹلی اپنے لیے دعاؤں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہمارے لیے بن رہا ہے کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کر کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کر رہے ہیں، ان پر ان کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، تو یہ اتنی بہترین دعا ہے تو یہ ان امتیوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ اور چوتھی بات یہ ہے، حدیث پاک کا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندے کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں جہاں پر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے وہاں سے درود لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں۔ کیسے پیش کرتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے یا جیسے اس کو بہتر ہوتا ہے، اس کی ہمیں سمجھ فہم نہیں آ سکتا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، کیا بہترین ہے کہ میرا نام، اگر میں درود پاک پڑھوں تو میرا نام ہے فلاں ابن فلاں نے آپ پر آج کے دن اتنی دفعہ درود پاک بھیجا ہے، میرا نام وہاں پر دیا جائے، میرا وہاں پر رجسٹر میں نام لکھا جائے، اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم جیسے گنہگاروں کا رجسٹر میں نام فرشتے لکھ لیں کہ اس بندے نے آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی دفعہ درود بھیجا ہے، اس رجسٹر میں نام ڈلنا ہی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر اس کے فضائل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ درود پاک پڑھنے کے فضائل کیا ہیں۔ تو چار چیزیں، اور لمبی گفتگو ہے لیکن چار باتیں سمجھ لیں۔ درود پاک کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارا احسان عظیم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں ان کا امتی بنا دیا، اس احسان کے شکر کے طور پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ دوسرا، زندہ نے فوت والے کے لیے دعا کرنی ہے، اور پہلے بھی میں نے بتائیے آپ اتحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ درود ابراہیمی، آپ پر درود اور دعائیہ کلمات کر رہے ہیں۔ اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، دعا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن مقام محمود پر ملے۔ ہم جیسے نکمے دعائیں کر رہے ہیں، بات وہی سمجھا رہی ہے کہ زندہ نے فوت والے کے لیے دعا کرنی ہے، فوت والے نے زندہ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اور یہ دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے حق میں بھی یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ساری چیزیں اس امتی کو بھی نصیب فرما دیں۔